الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دل سے اس بات کو جان لیں گے جو میں نے آپ سے بیان کی کہ جو توحید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتوں سے بیان کی، وہ توحید الوہیت ہے، وہ توحید عبادت ہے یا توحید عبودیت ہے، اور یہ کہ توحید ربوبیت جو تھا اس کا اقرار سارے مشرکین کو تھا۔ مشرکین توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اس کی دلائل قرآن کریم کی بہت سی آیات میں مذکور ہے، جیسے سورہ یونس، سورہ مومنون وغیرہ، دیگر آیات میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں شیخ رحم اللہ، جب آپ اس بات کو دل سے جان لو گے اور پھر آپ یہ بھی جانو گے کہ وہ شرک جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ شرک کیا ہے؟ اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ شرک یہ ہے ان تعبد غیر اللہ معہ، کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو اللہ کے ساتھ جو ہے پکاریں، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کریں۔ اور فرماتے ہیں اور پھر آپ اس بات کو جان لیں گے کہ وہ دین جو دین اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے لے کے آخر تک سارے پیغمبروں نے اپنی امتوں کو سنایا، اور یہ کہ وہ دین کہ جس دین کے بغیر کوئی اور دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آج لوگوں کا کیا حال ہے، آج لوگ کن گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، لوگ کس طرح سے جو ہے توحید الوہیت کے باب میں قصور کا شکار ہیں، تقصیر کا شکار ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو دو فائدہ دے گی، دو چیزوں کا فائدہ ہوا آپ کو اس ساری تقریر سے۔ پہلا فائدہ کہ آپ خوش ہوں گے اللہ رب العالمین کی رحمت پر، اور دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین سے آپ کو خوف ہوگا۔ خوش ہوں گے آپ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے کہ اللہ رب العالمین نے پوری امت کے اندر، پورے لوگوں کے اندر، پورے معاشرے کے اندر صرف آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ کیا کریں، آپ اس توحید کو جان سکیں، توحید الوہیت کو آپ جان سکیں، توحید ربوبیت جو ہے توحید الوہیت کو آپ جان سکیں، توحید عبادت کو آپ جان سکیں۔ اس پر آپ کیا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور دوسروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر کیا خوش ہو جاؤ، خوش ہونا چاہیے لوگوں کو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سارے سے بہتر ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا جو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا خوف عظیم، آپ کو خوف ہوگا بہت زیادہ۔ خوف جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خوف ہوگا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی لوگوں کی طرح شرک و بدعت اور توحید عبادت سے کترا نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی توحید الوہیت سے ہٹ جاؤں اور میں بھی لوگوں کی طرح کرنا شروع کر دوں جیسے لوگ کرتے ہیں، اس سے خوف۔ تو یہ دو فائدے ہوں گے اس سے۔ یہ بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يُكَفَّرْ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ۔ قابل توجہ ہے یہ عبارت، یہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ، پس جب آپ پہچان لیں گے اس بات کو، کیا کہ ان الانسان یکفر، کہ انسان کبھی کافر ہو جاتا ہے، بکلمۃ، کسی ایک کلمے کی وجہ سے، دو کلمے نہیں بلکہ ایک کلمے کی وجہ سے، یخرجها من لسانہ، جس کلمے کو آدمی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کلمہ آدمی کہتا ہے، ایک کلمے کا اقرار کرتا ہے، ایک کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے۔ اب جب زبان سے ادا کرتا ہے اس کلمے کو، تو وہ اس کلمہ کی وجہ سے کیا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقد یقولها وهو جاہل، کبھی ممکن ہے کہ یہ کہنے والا جو شخص ہے، یہ جو کلمہ کفر کہنے والا شخص ہے، وہ کیا ہو، وہ جاہل ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فلا يعذر بالجہل، تو جاہل ہونا اس کا عذر نہیں ہے، تو جاہل ہونا اس کا عذر نہیں ہے۔ کہ اگر آدمی کیا ہے، کوئی کلمہ ایک بات کہہ دیتا ہے اور وہ کیا ہے، کلمہ کفر ہے، تو کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، وہ جو ہے اس سے جو ہے جاہل ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میں نے کلمہ کفر کہا ہو۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ فلا يعذر بالجہل، لیکن جہالت کا اس کا عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس جملے پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس جملے پر تعلیق چڑھاتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر انسان کسی ایک کلمے کی وجہ سے کبھی کافر ہو جاتا ہے، جس کو آدمی زبان سے ادا کرتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، اس کلمے کا معنی جانتا ہو، لیکن کہتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا جو ہے عذر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تعلیق فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جہالت کا عذر نہیں مانتے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جاہل ہونے کا عذر نہیں مانتے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جملہ کتاب میں ذکر ہے، اس پر شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، الا ایک صورت میں، وہ یہ کہ اس شخص کی طرف سے تفریط ہو، افراط و تفریط ہو۔ کیسے ہوگی افراط و تفریط؟ مثلا کسی شخص نے سیکھا ہی نہیں، کسی شخص نے پڑھا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں، یہ مسئلہ اس کے سامنے آیا، لیکن وہ کیا ہے، وہ سیکھتا ہی نہیں اس بات کو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص حق بات سنتا ہے، لیکن حق بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جانتا ہے کہ فلاں چیز حق ہے لیکن اس کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں، معلوم ہے اس کو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ حق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو ایسا شخص جو حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو ہم کہیں گے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے، اس کا عذر، جہالت کا اس کا عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے
کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے اور حق کچھ اور ہے، حق کوئی اور چیز ہے، لیکن وہ اس کے باوجود کیا ہے، حق سیکھتا ہی نہیں، تو کہتے ہیں شیخ الاسلام رحم اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں اس کی یہ جو ہے جاہل ہونا یہ عذر نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے تفصیل بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ شیخ رحم اللہ کا دوسرا کلام ہے دوسری جگہ پر، جس کلام کا تقاضا یہ ہے، جس کلام کے یہ معنی ہیں کہ جاہل جو ہے وہ معذور ہے، جاہل جو ہے وہ معذور ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کیونکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کس چیز پر آدمی کے ساتھ قتال کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر ہم قتال کریں کسی کے ساتھ تو کس بنیاد پر کریں گے، یا ان سے سوال ہوا کہ کس بنیاد پر کسی آدمی کو کافر کہہ سکتے ہیں، ہم کس بنیاد پر ہم کسی سے قتال کریں گے اور کس بنیاد پر ہم کسی شخص کو کافر کہہ سکتے ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ارکان الاسلام خمسہ، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اولها الشہادتان، پہلا رکن جو ہے وہ شہادتان ہے، یعنی دونوں شہادتیں ہیں، دونوں شہادت ایک رکن ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کیا ہے، یہ شہادت ہے، کلمہ شہادت ہے یہ، تو یہ ایک ہی کیا ہے، ایک ہی رکن ہے، یہ دونوں شہادتیں ایک رکن ہیں، اس لیے کہ شہادتیں جو ہیں یہ الگ نہیں ہوتی، نہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی سے الگ ہوتی ہے، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی سے الگ ہوتی ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جہاں جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا آپ کہیں گے وہاں آپ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہیں گے۔ اگر آپ اذان دیتے ہیں تو اذان میں آپ جہاں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی طرح سے اتحیات میں آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہاں ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے والے شخص کو بھی کیا ہے، وہ بھی اس پر بھی شہادتیں واجب ہیں ایک ساتھ، یعنی وہ جہاں اللہ رب العالمین کی ایک ہونے کی، معبود برحق ہونے کی گواہی دے گا، وہاں پر اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے۔ اگر وہ صرف اللہ رب العالمین کے وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی یکتائی کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں اکیلا ہے، اس کی گواہی تو دیتا ہے وہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو مانا، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کی شہادت پوری نہیں ہوئی، بلکہ وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص بھی کیا ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ شہادت کے جو 2 پہلو ہیں، شہادت کے جو 2 حصے ہیں، اس شخص نے دونوں حصوں کو پورا نہیں کیا، اس شخص کو واجب ہے کیا ہے، ان دونوں کا پورا کرنا۔ تو شیخ الاسلام رحم اللہ نے فرمایا اولها الشہادتان، اسلام کے 5 ارکان ہیں، پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے، شہادتان ہے، 2 شہادتیں ہیں، ثم الارکان الاربعہ، پھر فرمایا شیخ الاسلام نے پھر ارکان 4 ہیں، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ جب آدمی ان کا اقرار کرے، جب آدمی ان کا اقرار کرے چاروں کا، یعنی نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، ان کا اقرار کرے لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، یعنی اقرار تو کرتا ہے، یہ تو مانتا ہے کہ نماز ہے، یہ تو مانتا ہے کہ روزہ ہے، یہ تو مانتا ہے زکوٰۃ ہے، یہ تو مانتا ہے کہ حج ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، کبھی نیند کا غلبہ، کبھی کچھ اور سستی، کبھی دنیا کا شوق، کبھی کچھ اور، جو بھی وجہ ہو، جو بھی سبب ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سستی کرتا ہے اس میں، وہ کاہلی برتتا ہے اس میں، تو کہتے ہیں فَنَحْنُ وَإِنْ قَاتَلْنَاهُ عَلَى فِعْلِهَا، گرچہ ہم ایسا کرنے پر اس کے ساتھ قتال کریں گے، فَلَا نُكَفِّرُهُ بِتَرْكِهَا، لیکن ہم ان کو ان چیزوں کے چھوڑنے پہ کافر نہیں کہیں گے، یعنی اگر وہ یہ چیزیں چھوڑتا ہے، مثلا زکوٰۃ نہیں دیتا، مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اسی طرح سے حج نہیں کرتا، طاقت کے باوجود شرائط پائے جاتے ہیں،
شروط پائے جاتے ہیں، لیکن شروط کے پائے جانے کے باوجود بھی یہ شخص کیا ہے نہیں کرتا ہے، تو ہم اس پہ لڑیں گے اس پر، لیکن ہم اس کے چھوڑنے پر کافر نہیں کہیں گے۔ شیخ فرماتے ہیں والعلماء اختلفوا فی کفر التارک لہا کسلا من غیر جہود، کہ علماء کے درمیان نماز کے چھوڑنے پر، جو شہادتین کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، تو نماز کے چھوڑنے پر سستی کی وجہ سے، انکار کے بغیر سستی کی وجہ سے نماز کے چھوڑنے پر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا وہ کافر ہے یا کافر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ ولا نکفر الا ما اجمع علیہ العلماء کلہم، کہ ہم کافر نہیں کہیں گے مگر اس شخص کو کہ جس کے کافر ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ شہادتان، وہ ہے شہادتان، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی شخص کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ لیکن نماز کے چھوڑنے پر، اسی طرح سے زکوٰۃ کے چھوڑنے پر، اسی طرح سے حج کے چھوڑنے پر، اسی طرح سے جو ہے روزہ کے چھوڑنے پر، استطاعت کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو کہتے ہیں ہم اس چھوڑنے پر اس کو جو ہے کافر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس سے قتال تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم جو ہے کافر نہیں کہیں گے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ صرف شہادتین کا جو منکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی بات ہے کہ ہم اس کو کافر کہیں گے، لیکن کب کہیں گے؟ بعد تعریف کے بعد، یعنی ہم پہلے اس کو پہچان دلائیں گے کہ بھائی نماز کا چھوڑنا کفر ہے، پہلے ہم اس کو بتائیں گے کہ پہلے ہم شہادتین بتائیں گے اس کے بارے میں کہ شہادت کا انکار اگر کوئی کرتا ہے وہ کافر ہے، اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی کوئی گواہی جو ہے چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نبوت کی گواہی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ پہلے ہم اس کو سمجھائیں گے، پہلے ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کی معرفت دیں گے۔ جب وہ جان جائے، اس کو پتہ چلے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑنا جو ہے کفر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو چھوڑنا جو ہے وہ کفر ہے، وہ انکار کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جو ہے کیا ہے؟ اس صورت میں اس کو ہم کافر کہیں گے۔ تو گویا کہ پہلے جو ہے تعارف دینا اس کو لازمی ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں چار قسم کے ہیں، لوگ چار قسم کے ہیں جن کا ہم سے پالا پڑتا ہے، جن کو ہم سے پالا پڑتا ہے یا جن کے ساتھ ہمیں پالا پڑتا ہے۔ پہلی قسم، جن لوگوں نے یہ پہچانا کہ توحید جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے رسول کا دین ہے، توحید اللہ کا دین ہے اور اللہ کے رسول کا دین ہے، وہ جو ہے دین جس کو ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے، یعنی اس کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ توحید اللہ کا دین ہے اور اللہ کے رسول کا دین ہے، اور پھر وہ توحید کی جس کو ہم نے لوگوں سے بیان کیا وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ یہ جو اعتقادات ہیں پتھر کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، بشر کے بارے میں، کہ جو کہ اکثر لوگوں کا آج حال ہے کہ یہ شرک باللہ ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ پتھروں کی پوجا کرنا شرک ہے، جو ہے درختوں کو پوجنا شرک ہے، اسی طرح سے انسانوں کو پوجنا شرک ہے، بتوں کو پوجنا شرک ہے، وہ یہ جانتا ہے، جو کہ آج لوگوں کا جو ہے کیا ہے اغلب دین ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور پھر وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ان چیزوں سے جو ہے منع کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا منع کرنے کے لیے، اور انہی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا تاکہ دین کہہ جائے، دین سارا کا سارا اللہ ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام باطل ادیان باطلہ پر یہ دین جو ہے وہ غالب ہو جائے۔
تو اسی بنیاد پر جو ہے کیا ہے لوگوں کے ساتھ قتال کیا جا سکتا ہے. یہ پتہ ہے اس کو، وہ یعنی وہ ایک تو توحید کا اعتراف کرتا ہے، توحید جانتا ہے وہ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو اعتقادات ہیں یہ کیا ہے، یہ شرک باللہ ہے. اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئے کہ اس سے کیا ہے لوگوں کو منع کرے اور لوگوں کو جو ہے کیا ہے اس کے ساتھ اس پر قتال کرے. اس کے باوجود، یہ سب جاننے کے باوجود، وہ شخص کیا ہے، وہ شخص توحید کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے ایک قسم ہے، نہ تو توحید پہ توجہ دیتا ہے وہ، اور نہ وہ توحید کو سیکھتا ہے، اور نہ توحید میں وہ داخل ہوتا ہے، اور نہ وہ شرک چھوڑتا ہے. یعنی ایک طرف سے وہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ دین وہ نہیں ہے، ایک طرف سے وہ جانتا ہے کہ یہ سارے اعتقادات جو ہیں یہ فاسد ہے، ایک طرف سے وہ جانتا ہے کہ یہ شرک ہے، ایک طرف سے وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اس پہ قتال کرے لوگوں سے، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو. لیکن اس سب کے جاننے کے باوجود وہ شخص کیا ہے، وہ لوگ کیا ہیں، وہ جو ہے وہ توحید میں داخل نہیں ہوتے، توحید کی طرف توجہ نہیں ہوتے، نہ توحید کو سیکھتے ہیں اور نہ توحید میں داخل ہوتے ہیں، اور نہ شرک کو چھوڑتے ہیں. یعنی شرک کیے جا رہے ہیں اور توحید سے بے رخی برتی جا رہی ہے، اور توحید کو سیکھا بھی نہیں جاتا، اور نہ توحید میں داخل ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ لوگوں کی یہ قسم جو ہے یہ کافر ہے، لوگوں کی یہ قسم جو ہے یہ کافر ہے. نقاتلہ بکفرہ، اس کے کفر کی وجہ سے ہم کیا ہے اس سے قتال کریں گے. گویا کہ اس کا یہ جاننا کہ یہ وہ توحید ہے، اس کا یہ جاننا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے، اس کا یہ جاننا کہ دین سارا کا سارا اللہ کا ہے اور یہ سارے باطل ادیان ہیں، لیکن توحید کو نہ اپنانا اس کے باوجود، یہ شرک کو نہ چھوڑنا اس کے باوجود، تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کے قتال کو حلال کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ قتال کرنا جائز ہے. کیونکہ اس شخص نے رسولوں کا دین پہچانا لیکن رسولوں کے دین کی پیروی نہیں کی. اس شخص نے شرک کو پہچانا لیکن شرک کو اس نے ترک نہیں کیا، حالانکہ وہ رسول کے دین سے بغض نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس شخص سے بھی بغض نہیں کرتا جو دین میں داخل ہو، حالانکہ وہ شرک کی تعریف بھی نہیں کرتا، حالانکہ وہ لوگوں سے شرک کی دعوت بھی نہیں دیتا. یعنی اس کے اندر یہ سارے صفات پائے جاتے ہیں لیکن وہ توحید کو نہیں اپناتا. لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ توحید کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، لیکن وہ توحید میں داخل نہیں ہوتا. تو گویا کہ ایسا شخص، اس شخص کا یہ توحید کو پسند کرنا، شرک سے بغض رکھنا، اور اس طرح سے جو ہے دیگر جو اس کے کام ہیں یہ کیا ہیں، یہ غیر مرضی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ شخص جو ہے، ایسے شخص جو ہے کیا ہے، یہ ایسے لوگ، یہ لوگوں کی پہلی قسم ہے، اور یہ کیا ہے، یہ کافر ہیں. دوسری قسم وہ ہیں جو یہ سارا پہچانتے ہیں. دوسری قسم وہ ہیں جو سارے یہ لوگ جو ہے کیا پہچانتے ہیں، لیکن وہ رسولوں کے دین کو گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم دین پہ عامل ہیں، وہ جو ہے اس شخص کی تعریف بھی کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کی جو ہے عبادت کرتا ہے، جو اشکر کی عبادت کرتا ہے، جو عبد القادر جیلانی کی عبادت کرتا ہے، جو ابو علی الخضرمی کی جو ہے کیا عبادت کرتا ہے، یا خضر کی عبادت کرتا ہے، یا اس طرح سے دیگر لوگوں کی وہ عبادت کرتا ہے. یعنی وہ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رسول کی دین کو گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ دین کا عامل ہے، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے جو یوسف کی پوجا کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ جو عبد القادر جیلانی کو پوجتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اور یہ سارا اس کو معلوم ہے. اور ان لوگوں کو، ایسا کرنے والوں کو، وہ ان لوگوں پہ جو ہے ترجیح دیتا ہے جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو شرک کو چھوڑتے ہیں. تو یہ والا پہلے والے شخص کے، پہلے والی قسم سے زیادہ خطرناک ہے. پہلے والے جو لوگ تھے پہلی قسم کے، ان سے زیادہ خطرناک یہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 99. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ چیز آئی جس کو وہ پہچانتے ہیں، كَفَرُوا بِهِ،
پہچان کر، جان پہچان کر انہوں نے اس کا انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے. یعنی جب تک ان کے پاس نہیں آیا تھا تب تک وہ کیا ہے، وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جب حق ان کے پاس آیا تو حق آنے کے باوجود بعد انہوں نے اس کا انکار کیا. تو اللہ فرماتے ہیں اس پر، ان پر کیا ہے، ان پہ جو ہے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اسی طرح سے یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، کہ عہد کے بعد، وعدہ کے بعد اگر وہ اپنے قسموں کو توڑتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں تمہارے دین کو، تمہارے دین کی عیب بیان کرتے ہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے اماموں سے تم قتال کرو. إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کیونکہ ان کا کوئی جو ہے حلف نہیں ہے. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ وہ رک جائیں. سورہ توبہ آیت نمبر 12. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، اور یہ پہلے والے لوگوں سے زیادہ جو ہے کیا ہے خطرناک ہیں. تیسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو توحید کو تو پہچانتے ہیں، توحید سے محبت بھی کرتے ہیں، توحید کی پیروی بھی کرتے ہیں، شرک بھی جانتے ہیں، شرک کو چھوڑتے بھی ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو توحید میں داخل ہوتے ہیں. یعنی خود تو یہ توحید سے محبت کرتے ہیں، خود تو یہ توحید کے پیروکار ہیں، اور خود تو یہ شرک کو پہچانتے ہیں اور شرک کو چھوڑتے ہیں، البتہ ان لوگوں سے ان کو بغض ہے، ان لوگوں کو یہ ناپسند کرتے ہیں جو توحید میں داخل ہو، اور یہ محبت ان لوگوں سے کرتے ہیں جو شرک پر باقی ہوں. تو ایسے لوگ بھی کیا ہیں، ایسے لوگ بھی کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے اس کراہت کی وجہ سے، اس ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کے اعمال کو مٹا دیا. سورہ محمد آیت نمبر 9. تو یہ تیسری قسم تھی لوگوں کی. اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جو اس سارے سے محفوظ ہے، جو اس سارے سے، یعنی وہ توحید، شرک اور اسی طرح سے محبت کرنا، اس سارے سے جو ہے کیا ہے وہ محفوظ ہیں. البتہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کے لوگ توحید والوں سے عداوت کھلم کھلا رکھتے ہیں. یعنی معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں کے لوگ توحید والوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور شرک والوں کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ توحید والوں سے لڑیں، اور پھر وہ توحید والوں سے کیا کرتے ہیں، لڑنے کی جو ہے کیا ہے کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ کیا کریں، وہ اپنے وطن کو چھوڑیں، یہ ان پر بہت شاق گزرتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ توحید والوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ مل کر قتال کرتے ہیں. یعنی وہ توحید والوں کے خلاف اپنے شہر والوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی جان لگاتے ہیں. تو ایسا شخص بھی کیا ہے، ایسے لوگ بھی کافر ہیں کہ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے شہر والوں کا ساتھ دیتا ہے توحید کی دشمنی میں، شرک کی کے جو ہے کیا ہے پیروی میں، شرک والوں کی پیروی میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ساتھ دیتا ہے اپنے وطن والوں کا. تو یہ لوگ اگر اس کو حکم دیں کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے، رمضان کا روزہ نہ رکھے، اور اس شخص کو کیا ہوگا، اس شخص کو جو ہے تب تک ممکن ہی نہیں کہ وہ روزہ رکھے جب تک کہ وہ ان سے الگ نہ ہو. اور اسی طرح سے اگر وہ اسے حکم دیں کہ وہ اپنی جو ہے ماں کے ساتھ، یعنی اس ماں کے ساتھ جو باپ کے نکاح میں ہو، دوسری ماں، اس کے ساتھ نکاح کرے، تو جو ہے وہ کیا ہے وہ اور یہ ممکن ہی نہیں ہو مگر ان کو چھوڑ کر، تو کیا ہوگا، وہ شخص یہ سارے کام جو ہے وہ کیا کرے گا، لیکن وہ اپنے ملک کو نہیں چھوڑے گا. تو ایسا شخص کیا ہے، یہ بھی کافر ہے، اور جو ہے ان کی موافقت کرے گا سارے جو ہے باطل چیزوں میں، اور ایسی چیزوں کے ذریعے ان کی موافقت کرے گا جس میں اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی دین میں کیا ہو، کمی ہو. تو ایسا شخص بھی جو ہے کیا ہے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے بھی میں بھی کوئی شک نہیں ہے.
اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ستجدون آخرین، ستجدون آخرین، تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو یریدون ان یأمنوکم، جو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو وہ حفاظت کریں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کی بھی حفاظت کریں. یعنی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 91 یریدون ان یأمنوکم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو تمہاری جو ہے حفاظت چاہتے ہیں اور وہ اپنی قوم کی بھی حفاظت چاہتے ہیں. لیکن قوم کیا ہے؟ قوم جو ہے وہ کفریہ عقائد پر ہے، قوم جو ہے وہ کافر ہے، قوم جو ہے وہ ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حفاظت سے رہو اور اپنی قوم بھی حفاظت سے رہیں. یعنی گویا کہ ایسے لوگ جو ہیں کیا ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی یا تو آپ دشمن بنے اللہ کا، اور یا تو اللہ کے رسول کا دشمن بنے، یا پھر اللہ رب العالمین کی دوستی کو اپنائیں اور اللہ رب العالمین کے رسول کی دوستی کو اپنائیں. تو یہ چیز جو ہے اسی کے بارے میں جو ہے ہم کہتے ہیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْكَذِبُ وَالْبُهْتَانُ، رہی جھوٹ کی اور بہتان کی بات، تو جیسے کہ وہ کہتے ہیں إِنَّا نُكَفِّرُ بِالْعُمُومِ وَنُوجِبُ الْهِجْرَةَ إِلَيْنَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى إِظْهَارِ دِينِهِ، کہ ہم عمومی طور اس شخص کو کافر کہیں گے کہ جو عمومی طور ہم اس شخص کو کافر کہیں گے، اور ہم ہجرت کو واجب کریں گے اس شخص پر جو طاقت رکھتا ہے اپنے دین کے اظہار پر، اور ہم کافر کہیں گے اس شخص کو جو کافر نہ کہے اور جو نہ قتال کرے. یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ ہم کافر کس کو کہیں. اسی پہ تعلیق کہتے ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کو کیسے کافر کہیں گے جو ہجرت چھوڑ دے. یعنی اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کر سکتا کمزوری کی وجہ سے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے قوت نہیں ہے، اور وہ پھر ہجرت نہیں کرتا، تو ہجرت کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر کیسے کہیں گے؟ ہم تو کافر اس کو کہیں گے جو اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور یہ اس قسم کی دوسری چیزیں جو ہے، ان کے چھوڑنے پر جو ہے کیا ہے، علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر نہیں ہے. اگر سستی سے چھوڑ رہا ہو ہم ان کے ساتھ قتال تو کریں گے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف قتال کیا. زکوٰۃ کے خلاف جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف قتال کیا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا لیکن آج وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ قتال کر کے رہوں گا. اور تب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جب تک کہ ان کے خلاف قتال نہیں کیا. تو گویا کہ ان کے خلاف قتال جائز ہے، چھوڑنے والوں پر، انکار کرنے والوں پر ان کے خلاف قتال جائز ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو کافر نہیں کہیں گے. تو اس شخص کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے کہ جو ہجرت چھوڑ دے؟ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم اس شخص کو بھی کافر نہیں کہتے جو بت کا پجاری ہو، اس بت کا پجاری جو عبد القادر جیلانی کی قبر پہ بنا ہو، یا اس بت کا پجاری ہو جو احمد بدوی یا اس قسم کے دوسرے صالحین کی قبروں پہ جو بت بنائے گئے ہیں، ان بتوں کے پجاریوں کو بھی ہم کافر نہیں کہتے، کیونکہ وہ جاہل ہیں، اور اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں آج تک کہ یہ جو ہے کفر ہے. تو ان کو بھی ہم جو ہے کافر نہیں کہیں گے. اس شخص کو ہم کافر کیسے کہیں گے؟ اس شخص کو ہم کافر کیسے کہیں گے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں کرتا جب کہ وہ ہجرت نہ کرے. تو پھر فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، بلکہ ہم کافر کہیں گے ان چاروں قسم کے لوگوں کو جن کا ذکر جو ہے پہلے ہوا. 4 قسم کے لوگ جن لوگوں سے ہم کو پالا پڑتا ہے کہ ان کے دین کے حوالے سے کیا ان کے جو ہے معاملات ہیں، دین کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی کیا معاملے ہیں، خود ان کا کیا کردار ہے. ان چاروں قسم کے لوگوں کو ہم کافر کہیں گے کیونکہ یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے آپ کو دیکھے اور اس کو یہ یقین ہو، اس کو یہ ایمان ہو کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے کل ضرور ملے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے. اس اللہ کے سامنے
کہ جس کے پاس جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور جنت اس نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اس دین پہ ہوں جو دین لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو دین لے کے اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، اور اس دین کے ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور جو اس دین سے نکل جائے اس دین کے لیے کیا ہے؟ ناری جہنم ہے۔ وہ دین جو ہے نہ اپنانے والے پر جو ہے کیا ہے؟ ناری جہنم واجب ہے۔ اور اس دین کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، وہ توحید جس توحید کو لے کر اللہ رب العالمین نے شروع سے لے کے آخر تک سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جملہ تھا یہاں پر کہ ہم اس شخص کو جو ہے جہالت کو معذور نہیں کہیں گے اگر وہ جو ہے جہالت کی وجہ سے یہ جملہ کہتا ہے کہ اس کلمے کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی خطرناک ہے، معاملہ بہت ہی سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کو دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی فضل اور رحمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہم پہ منت ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس توحید کی توفیق دی۔ اور دوسری چیز ہم خوف کھائیں کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے لوگوں میں مبتلا نہ کرے۔ تو اس میں جو ہے میں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی الہی مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیل کے اندر کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا ابراہیم کی، اپنے آبا اسحاق کی، اپنے آبا یعقوب کی، اور ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے، اور ہمیں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہم واقع نہ ہوں اس فتنے میں، کہیں واقع نہ ہوں ہم اس شرک میں۔ اور یہاں پر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد دلاؤں گا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، میں شر کے بارے میں زیادہ سوال کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس شر میں جو ہے واقع نہ ہو جاؤں۔ تو گویا کہ شر کا پہچاننا ضروری ہے، گویا کہ شرک کا پہچاننا ضروری ہے، بدعت کا پہچاننا ضروری ہے، کفر کا پہچاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں کیا ہو؟ ہمیں بصیرت ہو اور ہم اس میں واقع نہ ہوں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم کیا ہے؟ توحید کو جانیں، توحید کو پہچانیں، اور توحید جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید کو اپنائیں، اور توحید میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر واجب ہے، اور اسی کے بارے میں ہمیں سوال ہوگا، اور اسی کے بارے میں ہمیں پوچھ ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کیا ہے؟ توحید پہ قائم رہیں، ہم شرک سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام برائیوں سے بچائے، ان سارے لوگوں سے بچائے جو ہمارے دین میں فتنہ کا سبب بنے، ان سارے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے دین کے لیے جو ہے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ فرمانا فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يُكَفَّرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِن لِسَانِهِ، کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ انسان کبھی کسی ایک کلمے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے جسے وہ زبان سے نکالتا ہے، اور کبھی وہ جاہل ہو کر وہ کہتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جہالت جو ہے وہ معذور نہیں سمجھی جائے گی۔ کس صورت میں؟ کہ وہ سیکھے نہیں، وہ پڑھے نہیں، وہ حق جانتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سیکھتا نہیں۔ تو گویا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں، ہم حق کو سیکھیں، ہم حق کو جانیں، ہم توحید کو جانیں، ہم شرک کو جانیں، تاکہ ہم شرک سے دور رہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔